السلام علیکم، میں جوید اقبال۔ آج میں اپنے کلائنٹس کو بتاؤں گا کہ ایک ہی سوسائٹی میں کلائنٹ کو ڈفرینٹ ریٹس کیوں سننے کو ملتے ہیں۔ اس کی بے شمار ریزنز ہیں۔ کسٹمر کو اپنے ذہن میں یہ بٹھا لینا چاہیے کہ سوسائٹی کے اپنے ریٹس جو ہوتے ہیں وہ اسٹریم لائن ہوتے ہیں اور وہ ان چینجیبل ہوتے ہیں۔ لیٹس سپوز ایک سوسائٹی آفر کر رہی ہے 35 فٹ روڈ پہ 9 لاکھ روپے کے حساب سے مرلہ ریٹ، اور 45 فٹ پہ وہ آفر کر رہی ہے 9,65,000 کے حساب سے مرلہ۔ اسی طرح 110 فٹ روڈ کا اپنا ریٹ ہوگا۔ تو سوسائٹی کی اپنی چیزیں جو اسٹریم لائن ہوتی ہیں، اس میں وہ کارنر کا اگر کوئی پلاٹ آ جاتا ہے تو اس کا 10% ایکسٹرا چارج کر لیتے ہیں۔ پارک فیسنگ کوئی پلاٹ آ جاتا ہے تو اس کا بھی 10% ایکسٹرا چارج کر لیتے ہیں۔ اب جو ایشو آتا ہے وہ ایشو آتا ہے ریسیلز کے پلاٹ میں۔ ریسیل میں اب ہوتا کیا ہے کہ ایک پراپرٹی ڈیلر، ایک ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ایک کلائنٹ کا پلاٹ کسی دوسرے کلائنٹ کو بیچ دیتا ہے۔ اب ایشو آتا ہے یہاں پہ۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ کلائنٹ کی اپنی مرضی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنے پیسے لینا چاہ رہا ہے پلاٹ کے، ٹھیک ہے۔ اگر اس کو ضرورت ہے پیسوں کی تو وہ ہو سکتا ہے وہ کم میں بیچ دے۔ اگر اس کی ہولڈنگ پاور زیادہ ہے تو وہ پلاٹ کو ہولڈ کر لے گا، ریٹ جب اچھا اس کو ملے گا تب وہ اس کو بیچ دے گا۔ اور جو دوسری چیز آ جاتی ہے کہ جس ایریا میں، جس بلاک میں وہ پلاٹ ہے یا وہ گھر ہے، اس کے ارد گرد کتنی ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے۔ کوئی 40-50، کوئی 100-200 گھر آ کر وہاں پہ فیملیز رہنا سٹارٹ ہوئی ہیں، یا آپ نے اکیلے نہیں جا کے وہاں پہ رہنا ہے۔ تو یہ دوسری چیز، یہ بہت بڑی ریزن ہے۔ تیسری چیز یہ کہ سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ وہاں پہ کتنی ہوئی ہے۔ سوسائٹی نے جو روڈ ہیں وہ کارپیٹ کر دی ہیں یا بھی کرنے ہیں۔ اسٹریٹ لائٹس آ جاتی ہیں اس طرح کہ اسٹریٹ لائٹس انسٹالڈ ہوئی ہیں یا اسٹریٹ لائٹس ابھی ہونی ہیں انسٹالڈ۔ تو یہ سوسائٹی اینڈ سے بھی کافی چیزیں ہوتی ہیں جو ان ریٹس پہ جو اثر انداز ہوتی ہیں، اور کلائنٹ اینڈ پہ بھی کافی چیزیں ہوتی ہیں جو ان ریٹس پہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ اب جیسے کوئی رجسٹری والا پلاٹ ہے وہ آپ کو نارمل ریٹ سے تھوڑا کم پہ مل جائے گا۔ اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ جو بیچنے والا ہے اس کو بھی 3% گین ٹیکس پڑنا، جو خرید رہا تھا اس کو بھی اگر نان فائلر رہتا تو 10.5% ٹیکس پڑ جانا ہے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو سوسائٹی کے ریٹ پہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ اب نیکسٹ چیز جو آ جاتی ہے کہ پارکس، جہاں پہ آپ کا پلاٹ ہے اس کے نزدیک کوئی پارک ہے یا نہیں ہے، اور آپ کی کمیوٹ کتنی ایزی ہے۔ آپ نے ڈیلی بچوں کو چھوڑنے جانا ہے، آپ نے خود آفس جانا ہے، مین روڈ سے وہ کتنا دور ہے، نزدیک ہے۔ یہ تمام چیزیں وہ ریٹ پہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ اچھا، کلائنٹ کو یہ چیزیں کون بتائے گا؟ یہ کلائنٹ کو چیزیں بتائے گا اس کا پراپرٹی کا ڈاکٹر، اس کا کنسلٹنٹ، کہ ایک جو ریزیڈینشیل پروجیکٹ ہے اس میں یہ چیزیں ہونی چاہیے، یہاں پہ پلاٹ لیں گے اس کا فائدہ ہے، کون سے روڈ پہ، کون سے ایریا میں ڈیولپ لینا ہے آپ نے۔ اگر انویسٹمنٹ کرنی ہے تو آپ ان ڈیولپ والی سائٹ پہ بھی جا سکتے ہیں۔ اگر آپ کی ہولڈنگ پاور ہے آپ اس کو ہولڈ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے فوری ریزیڈنس لینی ہے تو آپ کو ڈیولپمنٹ دیکھنی پڑے گی، ارد گرد گھر دیکھنے پڑیں گے۔ اسی طرح اور بے شمار چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ چیزیں آپ کو آپ کا کنسلٹنٹ بتائے گا۔ اگر آپ کسی پروفیشنل کنسلٹنٹ کے ہاتھ لگ گئے تو آپ فیضیاب ہو جاتے ہیں۔ ادروائز آپ کو ریٹ وہ ایسا لے کے دیتا ہے جو آپ کو 3-4 سال بعد پتہ چلتا ہے کہ سوسائٹی نے یہ ریٹ ابھی گین کیا ہے جو میں آج سے 3 سال پہلے پے کر چکا ہوں۔ تو کسی اچھے کنسلٹنٹ کا انتخاب کریں۔ اگر آپ کسی بھی جگہ پہ پلاٹ یا گھر لینا چاہتے ہیں تو برائٹ ریئل اسٹیٹ کی پروفیشنل ٹیم سے رابطہ کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔